یہ بات ہے. سر لوگ نکل رہے ہیں، لوگوں نے نکل کر دکھایا ہے، لوگ ڈی چوک کی طرف بڑھے ہیں آپ کے سامنے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے لوگ نہیں. لوگ تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ خان صاحب ابھی بھی کال دیں، آپ دیکھیں گے لوگوں کا جمع غفیر ابھی بھی ڈی چوک کی طرف بڑھے گا. یہ میں آپ کو گارنٹیڈ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے دلیر اپنا لیڈرشپ کی، ہمیں اس کے ضرورت ہے علاوہ یہ جرأت بتائیں مند کہ آپ لیڈرشپ بھی کی، خود ہمیں یہاں ضرورت بیٹھے ہیں، ہے آپ ہمیں بیٹھے ضرورت ہوئے ہے ہیں یہاں محب پہ وطن لیڈرشپ کی، جو سر. آپ بولے بھی لڑ یہاں بیٹھے سکو ہوئے تو ہیں، لڑو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بے شک بے شک. سر آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک یورپ میں پرسائز زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی فیملی ہوگی، ہماری فیملی ہوگی. آپ خان صاحب کی جو محنت اور ان کا لگن اور ان کی سوچ کو کیا کہیں گے کہ جس بندے کو ورلڈ ریکگنیشن ملی ہوئی ہے، اس کی بیوی نے بتایا ہے کہ اس کی چارپائی ایسے رکھی گئی ہے کہ نہ وہ سو سکتا ہے نہ وہ لیٹ سکتا ہے، اس کو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو شدید گرمی کی جگہ پہ ٹھنڈ آتی ہے اور ٹھنڈ کی جگہ پہ گرمی کا مطلب ادھر کا ماحول ایسا کرا ہوا ہے، کیڑے چھوڑے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان کی اس طرح اتنی کرم کرنے کے باوجود اس کا دماغ میں کیا ایسا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنی زندگی دینے کے لیے موجود ہے اور سب کچھ گنوانے کے لیے موجود ہے؟ کیا ہم لوگ کی محبت اس کے اندر کیا میننگ رکھتی ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں جی، خان جو ہے نا وہ اس قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے، پہلی چیز، ٹھیک ہے جی. اور یہ لوگ ڈیسپریٹ ہیں، یہ ڈیسپریٹ اتنے ہو چکے ہیں کہ یہ ہر صورت میں خان صاحب کے اس سحر، ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو یہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے. وہ فزیکلی ہو سکتی ہے، وہ فزیکل اپیئرنس میں ہو سکتی ہے، وہ ان کی کہہ لیں کہ ان کی مینٹل جو ان کی اسٹیٹ اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. اس ہر چیز پہ ٹرائی کر رہے ہیں. ان کو بیسیکلی خان ان کے لیے کیا میں بتاؤں، یعنی کہ خان کا ایکچولی خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایکچولی یہ ان کا پلان ہے اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں. آپ آج اکیلا ہم بلیم کر رہے ہیں عاصم منیر کو، نہیں اکیلا نہیں ہے، یہ ساری ٹیم ہے. اس میں نواز شریف، مریم اور بہت سارے لوگ شامل ہیں. اس میں ہمارے مذہبی اسکالرز بھی شامل ہیں، نام نہاد جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. آج کیا ہونا چاہیے تھا؟ آج مسجد کے ہر ممبر سے آواز آنی چاہیے تھی پاکستان میں کہ جناب یہ ظلم ہوا ہے، معصوم لوگوں کو یہ طارق جمیل صاحب ہو گئے، یہ سارے لوگ ہو گئے، یہ جماعت اسلامی ہو گئی، یہ جماعت اسلامی ہو گئی جو اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ طارق جمیل صاحب ہو گئے، یہ سب لوگ ہو گئے. یہ کہیں سے بھی کنڈیمنگ کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. کوئی بھی نہیں. جو خاموش ہے وہ مجرم ہے، جو خاموش ہے وہ مجرم ہے. میں آپ کو بتا دوں وہ ان کے جرم میں شامل ہے. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روکتے کم سے کم برا سوچو. ہم بائیکاٹ کریں نا ان کی پروڈکٹس کا. مہذب معاشرہ کیا کہتا ہے؟ سر ان دی اینڈ میں سر اللہ تعالیٰ خان صاحب کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ خان صاحب کو صحت دے. بٹ میرا ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے کہ سر اگر ابھی نہ اٹھے نا اور خان کو کچھ ہو گیا تو پوری دنیا میں لوگ روتے رہ جائیں گے، ہم لوگ اور آپ لوگ چیختے رہ جائیں گے کہ خان نے جو کام کرنا تھا اس کی وجہ سے قوم کھڑی نہیں ہوئی، اسپیشلی پنجاب اور یہ تمام لوگ نہیں کھڑے ہوئے. ہم لوگ بولتے رہ جائیں گے. سر محبت خان کی جتنی ہے وہ ہے، بٹ خان جب تک زندہ ہے، میری خان کی بہن سے بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی مجھے یہی الفاظ بولے تھے، کہہ رہے کہ اگر اس کی زندگی میں رہتے ہوئے لوگ نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اس کو مرنے کے بعد کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. ان کی اپنی بہن کے الفاظ تھے یہ. تو میرا فراز صاحب جو ٹائم ہے نا وہ دنوں میں نہیں جا رہا، ٹائم از پاسنگ ان منٹس، سیکنڈز. اور اس طرح بھی بات ہو رہی ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ ایک ایک منٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کی پلاننگ کر رہے ہیں. یہ ڈیمیج کر رہے ہیں ہماری قوم کو، اور اسپیشلی عمران خان جو ان کا لیڈر ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارا ایک ایک منٹ ابھی اس اسٹرگل میں ہونا چاہیے کہ ہم نے عمران خان کو کس طرح بچانا ہے، ان ظالموں سے کس طرح بچانا ہے، اس کو کس طرح باہر لے کے آنا ہے. بے شک بے شک بے شک. بہت یہ شکریہ تو بھائی ابھی بہت چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں. آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو انہوں نے